ممبئی انڈیا، روشنیوں کا شہر، خوابوں کا شہر اور زندگی کی تیز رفتار دوڑ کا شہر۔ لیکن اسی شور اور ہنگامے کے درمیان سمندر کے بیچ ایک خاموش نگہبان کھڑا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں سمندر کی لہریں بھی ادب سے جھک جاتی ہیں، جہاں لاکھوں دلوں کو سکون اور امید ملتا ہے۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں بھارت کے ایک ایسے روحانی مقام پر جو صرف ایک درگاہ نہیں بلکہ ایمان، محبت، یکجہتی اور عاجزی کی زندہ علامت ہے۔ یہ ہے حاجی علی درگاہ ممبئی۔ ممبئی ایک ایسا شہر ہے جہاں دولت اور غربت، امن اور شور، روایت اور جدت سب ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ مگر شہر کی اس تیز رفتار زندگی میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جو سکون کا سانس دیتی ہے، اور وہ ہے حاجی علی کی درگاہ۔ ورلی کے ساحل سے تھوڑے فاصلے پر سمندر میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جہاں یہ درگاہ قائم ہے۔ اس تک پہنچنے کا راستہ ایک لمبا اور تنگ راستہ ہے جو سمندر کے بیچوں بیچ بنا ہوا ہے۔ نچلے پانی میں یہ راستہ صاف نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی پانی چڑھتا ہے لہریں اس کے دونوں طرف سے ٹکراتی ہیں۔ یہ راستہ خود ایک تجربہ ہے، سمندر کے بیچ ایک سفر کا، سکون اور روحانیت کی طرف بڑھتا ہوا۔ حاجی علی ایک مالدار تاجر خاندان میں پیدا ہوئے، نرم دل، ہمدرد اور سچائی کے پیروکار۔ تجارت کے سلسلے میں وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں گئے، لوگوں کو دیکھا، ان کی تکالیف سنی، ان کے حالات سمجھے، اور ان کا دل آہستہ آہستہ روحانیت کی طرف مائل ہوتا گیا۔ پھر ایک واقعے نے ان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن حاجی علی نے راستے میں ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ہاتھ سے تیل کا برتن گر کر ٹوٹ گیا تھا، تیل زمین میں جذب ہو گیا اور اس کے گھر کا چولہا بجھنے والا تھا۔ حضرت حاجی علی رحمت اللہ علیہ نے زمین کو چھوا اور حیرت انگیز طور پر تیل برتن میں واپس آ گیا۔ عورت خوش ہو گئی، مگر حاجی علی رحمت اللہ علیہ کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ انہیں لگا کہ انسان کو اپنی کرامات پر نہیں، اپنے رب کی عطا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کہیں یہ معجزہ ان کے اندر غرور نہ پیدا کر دے۔ اسی خوف نے انہیں دنیاوی زندگی سے ہٹا کر روحانیت کے سفر پر ڈال دیا، اور وہ سفر انہیں انڈیا لے آیا۔ اس دور میں ممبئی آج جیسا بڑا شہر نہیں تھا، یہ 7 جزیروں پر مشتمل چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں۔ حاجی علی یہاں پہنچے اور محبت، عاجزی اور خدمت کا درس دینے لگے۔ لوگ ان کی باتوں، ان کے اخلاق اور ان کی دعا سے متاثر ہونے لگے۔ وہ دکھوں کو بانٹتے، مسئلے حل کرتے اور لوگوں کو اللہ کی محبت سمجھاتے۔ حاجی علی رحمت اللہ علیہ کی زندگی عاجزی کی مثال تھی، اور یہی عاجزی ان کی آخری خواہش میں بھی نظر آتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میری وفات کے بعد میری لاش کو سمندر کے سپرد کر دینا، جہاں موجیں خود رک جائیں، وہی میری آخری آرام گاہ ہوگی۔ آپ کے مریدین نے آپ کی وصیت پوری کی، تابوت پانی پر رکھا گیا، وہ بہتا ہوا ایک چٹانی جزیرے پر آ کر رک گیا۔ وہی جگہ آج حاجی علی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے نام سے مشہور ہے۔ 1431 عیسوی میں تعمیر کی گئی یہ درگاہ ہندو اسلامک طرز تعمیر کا نایاب نمونہ ہے۔ سفید سنگ مرمر، خوبصورت مینار، کھلا صحن، باریک نقش و نگار، آئینوں اور پچی کاری کا دیدہ زیب کام۔ جب دھوپ اس عمارت پر پڑتی ہے تو یہ سمندر میں تیرتے ہوئے موتی کی طرح چمکتی ہے۔ اندر حاجی علی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر سرخ اور سبز چادریں، پھول اور روشنی کی سجاوٹ دل کو نورانی بنا دیتی ہے۔ یہاں ہر مذہب، ہر زبان اور ہر طبقے کا شخص داخل ہو سکتا ہے، کوئی دروازہ کسی کے لیے بند نہیں۔ پیا حاجی علی تک پہنچنے کا راستہ خود ایک روحانی سفر ہے۔ یہ کوئی پل نہیں، اس میں نہ ریلنگ ہے نہ دیوار،
دائیں طرف سمندر، بائیں طرف سمندر۔ صدیوں سے کئی طوفان آئے مگر مزار شریف ہمیشہ محفوظ رہا۔ ایک ایسا راز جسے کچھ لوگ انجینئرنگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کرامت۔ حاجی علی رحمت اللہ علیہ کی سب سے حیرت انگیز خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ہر مذہب کے لوگ ایک ساتھ آتے ہیں۔ کوئی ہندو پھول چڑھانے آتا ہے، کوئی عیسائی موم بتی جلاتا ہے، کوئی مسلمان دعا پڑھتا ہے، کوئی سکھ ادب سے سر جھکاتا ہے۔ یہ درگاہ ممبئی کے سیکولر روح کی سب سے عظیم مثال ہے۔ یہ پیغام دیتی ہے کہ مذہب انسان کو تقسیم نہیں کرتا، محبت اسے جوڑتی ہے۔ صدیوں سے لوگ یہاں آ کر اپنی منتیں مانگتے ہیں۔ کسی کو ملازمت مل جاتی ہے، کسی کی بیماری بہتر ہو جاتی ہے، کسی کے گھر کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، کسی کو ذہنی سکون مل جاتا ہے۔ کچھ اسے کرامت کہتے ہیں، کچھ اتفاق، مگر دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے وہ بذات خود ایک معجزہ ہے۔ حاجی علی صرف مذہبی مقام نہیں، یہ ممبئی کی پہچان ہے۔ چونکہ درگاہ سمندر کے درمیان ہے، اس لیے نمکین ہوا اور لہریں عمارت پر اثر ڈالتی ہیں۔ اسی لیے سالانہ بنیادوں پر مرمت ہوتی ہے۔ سنگ مرمر، مینار، گنبد، سب کی مضبوطی اور حفاظت کے لیے انجینئر اور کاریگر مسلسل کام کرتے ہیں۔ یہ کوششیں اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ حاجی علی آنے والی نسلوں تک محفوظ رہے۔ حضرت حاجی علی رحمت اللہ علیہ کی سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ یہاں سب کے لیے جگہ ہے، نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی مذہبی فرقہ، نہ کوئی زبان کی قید۔ یہاں بوجھل دل آتے ہیں اور ہلکے ہو کر واپس جاتے ہیں۔ پیر حاجی علی رحمت اللہ علیہ شاہ بخاری یا بابا حاجی علی ایک صوفی اور حاجی بزرگ تھے۔ آپ ازبکستان کے ایک امیر تاجر خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش اور وفات کا صحیح سن معلوم نہیں۔ آپ 14ویں صدی میں پیدا ہوئے اور 15ویں صدی میں آپ کا انتقال ہوا۔